ایرانیوں نے تہران میں ریلوے ٹریک پر حملے کو جلوس جنازہ پر حملہ قرار دے دیا۔ مشہد میں لوگوں میں اس حوالے سے شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں وسیم بادامی سے۔ جی وسیم۔ جی ہاں، تو اس سے کچھ گھنٹوں پہلے یہاں مشہد میں جو کہ ظاہر سینٹر بنا ہوا ہے تمام تر توجہات کا، تہران سے جو ٹرینز آ رہی تھی ٹورڈز مشہد، اس کے ریلوے ٹریک پر اٹیک کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹریکس بند کر دیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تہران سے بذریعہ ٹرین لوگ یہاں پہ نہیں آ سکیں گے۔ لوگوں سے اگر بات کریں تو لوگ اس کو ان اے سرٹن کانٹیکسٹ، ان اے سرٹن مینر، اس کو اس جلوس جنازہ پر ہی ایک طرح کا حملہ تصور کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ تہران سے اب لوگ مشہد نہیں آ سکیں گے بذریعہ ٹرین، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تہران سے پیچھے سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں، چونکہ تہران میں پھر جنکشن ہے جہاں سے آگے پھر لوگ بذریعہ ٹرین مشہد آتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، تہران سے مشہد آنے کا سب سے زیادہ جو آرام دہ، اکنامیکل اور معروف ذریعہ ہے وہ ٹرین ہی ہے، اور وہ اب سارے کا سارا راستہ بند کر دیا گیا، جس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اس جلوس جنازہ میں جو بہت بڑی تعداد میں لوگ تہران یا اس سے پہلے سے آ چکے ہیں، وہ بھی اب واپسی کے لیے ٹرین کا راستہ اختیار نہیں کر پائیں گے۔ اگر یہاں کا منظر میں آپ سے ڈسکس کروں تو یہ سارے کے سارے راستے اس وقت جا رہے ہیں ٹورڈز دا شرائن آف امام علی رضا، جہاں پر جنازہ ہونا ہے اب سے کئی گھنٹوں بعد۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تو جنازے کے حوالے سے مراسم کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے، ابھی جنازہ شروع ہونے میں بہت وقت باقی ہے اور لوگ اس انداز سے جا رہے ہیں۔ کل جب پہلا اٹیک ہوا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ سڑکوں پر آئے اور زیادہ نعرے بازی ہوتی رہی۔ تو یہاں مشہد میں اس وقت ایک خاص صورتحال ہے جہاں جنازے کے حوالے سے غم اور جو حالیہ امریکن اٹیکس ہیں اس کے حوالے سے غصہ مشہد کی ان سڑکوں پر بہت ایویڈنٹ ہے۔ مشہد میں شہید خامنائی کے جنازے کا جلوس آج پاکستانی وقت کے مطابق دن 3 بجے شروع ہوگا۔ جلوس امام رضا ہائی وے سے ہوتا ہوا حرم پہنچے گا، جہاں جنازہ ادا کرنے کے بعد تدفین کی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے مشہد میں اس وقت 27 ممالک سے 4,70,000 غیر ملکی مہمان جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، جبکہ ریلوے ٹرین پر امریکی حملے کے بعد تہران سے مشہد آنے والی تمام ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ حسن رضا نقوی اس وقت مشہد میں ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی حسن۔ جی، مشہد کے اندر گزشتہ رات سے لوگ رہبر شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کے جنازے کے منتظر تھے، لیکن عراق کے اندر خصوصاً جب ان کے جنازے کو نجف سے کربلا لے جایا جا رہا تھا، جو کہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقت بنتا ہے، لیکن ان کا جنازہ جو ہے تقریباً 12 گھنٹوں میں وہ کربلا پہنچا۔ تو اس وجہ سے کربلا کے اندر تاخیر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آج مشہد کے اندر نماز جنازہ جو ہوگی وہ تاخیر کے ساتھ ادا ہوگی، اور جنازے کا جلوس جو اب تک اعلان کیا گیا ہے وہ ٹھیک دن 2 بجے جو ہے وہ یہاں پہ امام رضا جو ہائی وے ہے وہاں سے شروع ہو کر حرم امام رضا تک پہنچے گا، اور اس کے بعد پھر جنازہ ہوگا، اور یہ بھی منحصر ہے کہ کس وقت جنازہ حرم میں پہنچے گا، پھر اس کے بعد نماز جنازہ ہوگی۔ اسی وجہ سے ابھی تک اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ جو جنازہ کی کمیٹی ہے ان کے مطابق اس وقت خود مشہد کے اندر جو انٹرنیشنل مہمان پہنچے ہیں وہ تقریباً 4,70,000 کے قریب ہے، جو کہ مختلف 27 ممالک سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح ایرانی جو افراد نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ حرم امام رضا کی طرف، اور وہ جو جنازے کا روٹ ہے جس کے اوپر ہم موجود ہے اس وقت، اس روٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں پرچم اٹھا کے جا رہے ہیں۔ ایک اور جو آج صبح واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے تہران سے مشہد آنے والا جو ریلوے لائن کا ٹریک ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے تہران سے مشہد آنے والے تمام جو ٹرینیں تھی وہ آج جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے ایک بڑی تعداد جو اس جنازے میں بائی ٹرین آنا چاہتی تھی تہران سے مشہد کی طرف وہ نہیں پہنچ پائے گی۔ پورا شہر جو ہے اس وقت سوگوار نظر آتا ہے۔ لوگوں سے ہم نے باتیں کی ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ آج ہم ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے اور وہ ہم سے الوداع ہو جائیں گے، اور کبھی بھی ہم ان کو اپنی زندگی میں جس طرح پہلے دیکھتے تھے نہیں دیکھیں گے۔ لہٰذا ایرانی قوم کے اندر اور تقریباً 4,70,000 نیم ملین کے قریب، نصف ملین کے قریب افراد جو صرف مشہد میں انٹرنیشنل افراد موجود ہیں۔ ایرانی جو جنازہ کمیٹی ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رہبر انقلاب جو تھے وہ ایرانی صرف ایران کے اندر مقبول نہیں تھے، بلکہ وہ ایران سے باہر پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ایک مقبول شخصیت